ایک ڈی جی آئی ایس پی آر نے حد تک امیز الفاظ سے ہمارے پاپولر لیڈر جو پاکستان کی نہیں، اسلام کی نہیں، بلکہ پوری دنیا کی مظلوم عوام کا لیڈر ہے، کوئی بندہ جو اس طرح حد تک امیز اور غلط الفاظ کے ساتھ ہمارے لیڈر کا اور یا ہمارے سی ایم صاحب کا مذاق اڑاتے ہیں، تو میں ان کو شیم کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ادارے ہمارے ہیں۔ یہ لوگ چلے جائیں گے تنخواہ اور پینشن لے کے پھر چلے جائیں گے، اور میرے خیال میں آج کل جو بھی ریٹائر ہوتا ہے وہ ملک سے باہر جاتا ہے۔ ہم اور ہمارے جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں، خواہ مسلم لیگ ہو، خواہ پیپلز پارٹی ہو، خواہ جماعت اسلام ہو، خواہ جو بھی پارٹیاں ہیں، وہ ملک کے سیاست کے لیے اور لوگوں کی خدمت کے لیے اور قوانین بنانے کے لیے ہے۔ ہم تنخواہ نہیں لیتے، یہ ہمارے کچھ اگر پریویلیجز ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں ووٹ دیتے ہیں، اور یہ 24-25 کروڑ عوام کی جو نمائندہ لوگ ہیں وہ اسی کرسی پہ بیٹھتے ہیں۔ ہمارے چیف ایگزیکٹو آف پاکستان جو ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے، ہمارا کوئی دوسرا فیلڈ مارشل اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے۔ اچھا، دوسرے ایک آخری بات کرتا ہوں، ہمارے اداروں کی جو ابھی ایک ٹرمینالوجی، ایک اعزاز دیا گیا میرے خیال میں کہ فیلڈ مارشل اور جو اس کو اور کچھ کیا کہتے ہیں اس کو، کہ ابھی اسیم منیر صاحب کے لیے کیا عہدہ بنا دیا گیا۔ میرے خیال میں جو ہم نے انڈیا کے خلاف جو جنگ جیتی ہے وہ ہماری ایئر فورس نے جیتی ہے، اور خاص کر وہ ان کا جو کام تھا انہوں نے اچھی طریقے سے اور خوبصورت طریقے سے کیا ہے۔ اس کا اعزاز میرے خیال میں ہمارے ایئر مارشل کو ہونا چاہیے تھا، کہ ہمارا ایئر مارشل جس نے وہ ایئر فورس کو لیڈ کرتے ہیں، ہمارے کو ایک لیڈر نیوی کو لیڈ کرتا ہے، ایک انفینٹری یا آرمی کو لیڈ کرتے ہیں۔ اگر اب یہ ادارہ، اگر اب ایک ادارہ یا اس کا سربراہ اگر تینوں فورسز کے سربراہ بن جاتے ہیں تو میرے خیال میں صرف اپنی بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو خدا نہ کرے کہ کبھی کسی جہاز کو حکم دے کہ آپ سمندر میں ڈوب جاؤ، اور سمندری جہاز کو کہہ دے یا کہ بھائی آپ ہوا میں اڑ جاؤ، اور آرمی کے ہمارے جو انفینٹریز ہے، ہمارے توپخانے ہیں، ہماری جو ریگولر فوج ہے، اس کو کہہ دے کہ آپ ادھر غوطہ لگاؤ۔ تو میرے خیال میں یہ بگاڑ جو ہے نا، یہ چیزیں ہمارے ملک کی ساورنٹی، اس کے اسٹیٹ کی سیکیورٹی کے خلاف ہے، تو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ کیا ہوتا ہے اور حکومت کیا ہوتی ہے۔ اسٹیٹ کی تعریف پولیٹیکل سائنس میں اور پوری دنیا میں اس طرح ہے کہ اسٹیٹ کی 3 چیزوں کا نام ہے۔ اسٹیٹ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ایک ٹیریٹری ہو، یعنی جغرافیہ ہو۔ دوسری اسٹیٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس میں آبادی ہو۔ تیسری اسٹیٹ کی ڈیفینیشن میں ہے کہ اس کی ساورنٹی ہو، اقتدار اعلیٰ۔ اگر یہ 3 چیزیں نہ ہو تو پھر اس کو اسٹیٹ نہیں کہلایا جاتا۔ یہ 3 چیزیں مل کے اس کو اسٹیٹ کہتے ہیں، ریاست کہتے ہیں۔ اب اس ریاست میں حکومت نام کی ایک چیز ہوتی ہے۔ حکومت کے 3 بڑے پلر ہیں۔ سب سے پہلے لیجسلیٹو اسمبلیز یا لیجسلیشن جو کرتے ہیں، جس طرح مقنن ہے اس کو کہتے ہیں، جو قوانین بناتے ہیں، رولز لاز بناتے ہیں، جو ہماری جمہوریت کا ایک ضروری حصہ ہے، جس طرح ہماری اسمبلی، نیشنل اسمبلی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جوڈیشری ہے، جو اس کی قانون کو نافذ کرنے میں اس کی تعبیر اور تشریح کرتی ہے۔ تیسری ایگزیکٹو کہتی ہے، جو انتظامیہ ہے۔ جو قوانین ہم بناتے ہیں، ہماری اسمبلیاں بناتی ہیں، وہ انتظامیہ کو لاگو کرنی پڑتی ہے، اور انتظامیہ اس کے لیے ذمہ دار ہے اور تنخواہ دار بھی۔ اچھا جی، ہماری آج کل ایک ٹرمینالوجی میں ایک بندہ اپنے آپ کو ریاست کہتے ہیں، حالانکہ وہ ریاست کا حصہ نہیں ہے۔ ریاست کے اس سے جو میں نے ڈیفینیشن کی وہی ہے۔ کوئی مجھ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے تو میں تیار ہوں۔ باقی حکومت میں جو 3 میں نے بیان کیے، تو اس میں ایگزیکٹو انتظامیہ جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک ادارہ بڑا فوج کا ہے، آرمی کا ہے، اور اس آرمی کا کام صرف یہ ہے کہ وہ سرحدات کی حفاظت، اور یا اپنے بیرکس میں ہوں گے یا سرحدات کی حفاظت کریں گے، اور وہ ہماری اسٹیٹ کی جو تنخواہ ہے اسی پہ کام کرتی ہے، اور اس کی ہم ذمہ دار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی ہمارے جو دیگر ادارے ہیں سروسز کے، پولیس ہے، ہیلتھ کے ہے، جو بھی ہے وہ اس کے ساتھ بھی ہے۔